زندگی میں اگر یہ سوچ ہمیشہ دامنگیر رہے کہ مرنے کے بعد کا معاملہ بڑا کٹھن ہے تو اور اس کٹھن معاملے کو سر کیسے کرنا ہے، اس مشکل معاملہ میں کامیاب کیسے ہونا ہے، یہ اگر سوال ذہن میں کھٹکتا رہے تو پھر اسے جواب مل جائے گا۔ جس طرح سے آدمی دنیا میں کسی مشکل معاملات سے نکلنے کے لیے، مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے اس کے چھٹکارا پانے والے اسباب کو وہ تلاشتا ہے، اس سے چھٹکارا پانے والی چیزوں کو وہ تلاشتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے اور اس مشکل معاملہ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے معاملے میں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ موت کے بعد کے مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور اس کٹھن مرحلے سے نجات کیسے ملے گی، تو پھر آدمی موت کے بعد کی تیاریوں میں اچھی طرح سے مصروف ہوگا اور وہی عمل کرے گا جو عمل موت کے بعد انہیں کام آنے والا ہے، وہی کام کرے گا جو کام موت کے بعد انہیں کام آنے والا ہے، اور موت کے بعد وہی عمل کام آئے گا جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کیا گیا ہو۔ جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ کیا گیا ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل، بہت سارے سوالات میں سے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تو کیا وہ مکمل طریقے سے سڑ جاتا ہے، کیا مکمل طریقے سے گل جاتا ہے، یا پھر جسم کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا جو مہرہ ہوتا ہے، آخری مہرہ، وہ سڑتا نہیں ہے، وہ گلتا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے، اور قیامت کے دن اسی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور لوگ میدان محشر کی جانب بھاگیں گے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء من الانسان الا یبلا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق یوم القیامہ، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء من الانسان الا یبلا، انسان کو جب دفنا دیا جاتا ہے، انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے، گلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جسم سڑ جاتا ہے، وہ حسین چہرے جو کبھی نظر آتے تھے وہ چہرے ختم ہو جاتے ہیں، اور چہروں کے اندر چہرہ صرف ایک ڈھانچہ بنا ہوا رہتا ہے۔ وہ طاقتور جسم جس سے لوگ دنیا میں روب کھاتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اس جسم کی کوئی مثال نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بالکل قبر کے اندر وہ جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے، الا عظما واحدہ، سوائے ایک ہڈی کے، سوائے ایک ہڈی کے قبر کے اندر جسم کے سارے اعضاء سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، ناکارہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ عجب الذنب، اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا جو مہرہ ہوتا ہے، آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ کیوں باقی رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں باقی رکھا ہے؟ حدیث کہتی ہے وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن دوبارہ تخلیق اسی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے ہوگی، لوگ میدان محشر کی جانب بھاگیں گے۔ تو آدمی کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد بالکل ساری ہڈیاں سڑ جاتی ہیں، پورا کا پورا جسم سڑ جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، جو مہرہ ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے سوالات میں سے ایک سوال جو آج کے ماحول کے حساب سے
جو آج کے ماحول کے حساب سے مثال کے طور پر یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں ہم خوشی جو مناتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منائی ہے، اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ اس کی ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان میں سے سوموار کو روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسی دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، جبکہ 12 تاریخ آپ کی پیدائش بھی ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، بہت اختلافات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ 12 کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے، 10 محرم کو پیدا ہوئے، کوئی صحیح تاریخ میں نہیں ہے اس کی، تو اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ حدیث کیا کہتے ہیں، پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ انه سئل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي، رواہ مسلم فی کتاب الصوم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے آپ کا معمول تھا، تو سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس لیے سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں، فیہ ولدت، سوموار کی دن ہی میری پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں، وفیہ انزل علیہ، اور سوموار ہی کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا، پہلی وحی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ کون سا دن تھا؟ وہ سوموار کا دن تھا، اسی لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہ دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہے، اسی لیے ہم بھی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے غور کریں گے تو یہ حدیث جشن منانے سے خود جشن کی تردید کر رہی ہے۔ یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ جشن نہیں منانا ہے، کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں میری پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہے، میری پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہے، جشن منانے کا دن نہیں ہے۔ کیوں؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے، لیکن روزہ رکھ کر کے عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ میری پیدائش کا دن خوشی کا دن نہیں، عید کا دن نہیں ہے، یہ جشن منانے کا دن نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے، پیدائش کی تاریخ کو روزہ نہیں رکھا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ پیدائش کا دن جو دن تھا وہ سوموار کا دن تھا، وہ تاریخ کو روزہ نہیں رکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ تھی کہ 9ویں تاریخ تھی کہ 13ویں تاریخ تھی، اس لیے کہ یہ دن، یہ تاریخ کسی بھی دن میں آ سکتی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کسی بھی دن میں سال میں آ سکتی ہے، وہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہ جو آنے والا دن ہے یہ جمعہ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی تاریخ کو روزہ نہیں رکھا، بلکہ پیدائش کے دن یعنی سوموار کے دن روزہ رکھا، اور ہر ہفتے روزہ رکھا کرتے تھے، صرف سال میں نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، لہٰذا اس سے عید میلاد النبی کا جشن منانے کا ثبوت لینا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ایک اور تیسری وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اس دن پیدا ہوئے ہیں، اور اگر یہ خوشی کا دن ہے تو اس حدیث کے اندر یہ بھی واضح ہے کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ میری پیدائش سوموار کے دن ہوئی تھی اور سوموار کے دن ہی مجھ پر قرآن اترا تھا، رسالت مجھے سوموار کے دن ہی ملی تھی۔ تو حدیث کے ایک ٹکڑے پر عمل ہے، دوسرے ٹکڑے پر عمل کیوں نہیں؟ لہذا جشن دونوں دنوں میں منانا چاہیے، پیدائش کے دن بھی اور جس دن قرآن نازل ہوا تھا اس دن۔ تو قرآن پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی 21 رمضان کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو حدیث کی روشنی میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو دو وجہ بتلا رہے ہیں کہ میری پیدائش کا دن ہے اور رسالت کے ملنے کا دن ہے، تو ہر 21 رمضان کو پھر جشن منائیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے وہ پیدائش کا دن ہے، پیدائش کی تاریخ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو اگر اس حدیث سے جشن ہی منانا ہے تو ہر سوموار اور جمعرات کو جھنڈیاں لگائی جائے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اور پانچویں بات، اس حدیث میں روزہ رکھنے کی فضیلت واضح ہے۔ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال ان دو دنوں میں اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میرا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں آسمان کو پہنچے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور سب کو پتہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول صرف سوموار کے دن نہیں آتا ہے، یہ تاریخ صرف سوموار کو نہیں آتی ہے، تو حدیث خود واضح کر رہی ہے کہ اس حدیث کا تعلق جشن منانے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اور چھٹی بات اس حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا۔ اب چلیے ان کے منانے والوں کے، جشن منانے والوں کے مطابق اگر ان کی بات مان بھی لی جائے تو جشن منانے والے ربیع الاول کے 12ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، وہ پکوان پکاتے ہیں اور ایسا کھانا پینا ہوتا ہے کہ شاید کسی اور دن ایسا پکوان پکتا ہو۔ قدم قدم پر حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ ہیں جو پیدائش کے دن مزے سے کھانا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، یہ کہاں وہ کی محبت ہے؟ اس حدیث کا تعلق جشن منانے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جشن مناتے، صحابہ کرام ہر سال جشن مناتے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہذا جس حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اسی لیے ہم جشن منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600-1400 سال بعد ایجاد ہو، وہ عمل دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک مظفر ابو سعید کوکبوری جو اربل کا بادشاہ تھا، جنہوں نے 625 ہجری کو اس بدعت کا ایجاد کیا، یہ عمل اس سے پہلے 625 ہجری سے پہلے یہ عمل تھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دین تھا تو مکمل دین میں نہیں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر یہ مکمل دین میں نہیں ہے تو معاملہ صاف ہے کہ یہ دین نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور ایک سوال کہ ہاں ایک مضبوط عمل مل گیا ہے جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے، وہ کیا؟ ارے ابو لہب نے منایا تھا۔ کیا ہے؟ ابو لہب نے منایا تھا، اور یہ بخاری میں ہے۔ کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔
اب ابو لہب نے منایا تھا، اسی لیے ہر سوموار کو اسے جنت کا کچھ پانی ملتا ہے، اسے کچھ آرام ملتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ سراسر قرآن کی کئی آیتوں کی خلاف ورزی کرنا ہے، ایک نہیں کئی آیتوں کا انکار کرنا ہے، کہہ دیجیے کئی آیتوں کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ پہلی بات، وہ کیوں منایا تھا ابو لہب کو؟ ابو لہب نے کیسے منایا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو خوشی میں انہوں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو دیکھو ابو لہب نے جشن منایا تو انہیں فائدہ ہوا کہ انہیں ہر سوموار کو جنت کا پانی جہنم میں ملتا ہے، ہم منائیں تو کیوں نہ ہمیں ثواب ملے۔ ہائے ہائے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان میلادیوں کو اگر عید میلاد النبی کا جشن منانے کا ثبوت ملا بھی تو کس سے ملا؟ اس ابو لہب سے ملا جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا۔ اس ابو لہب سے انہیں ثبوت ملا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت نہ ملا، جو نبی کے بعد قیامت تک آنے والے ہستیوں میں سے سب سے عظیم ہستی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دلیل نہ ملی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دلیل نہ ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دلیل نہ ملی، کسی بھی صحابی سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اب دیکھتے ہیں ذرا اس واقعے کے کہ بخاری میں ہے۔ ارے بھائی بخاری میں وہ حدیث نہیں ہے، ایک راوی ہے عروہ، ایک تابعی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب النکاح میں نکاح کا ایک مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی جو تابعی عروہ ہے وہ صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث مکمل ہو جانے کے بعد عروہ کا ایک قول یوں ہی نقل کر دیتے ہیں کہ عروہ یہ کہتے ہیں اس نے خواب میں دیکھا، عروہ نے خواب میں دیکھا کہ ہر سوموار کو ابو لہب کو کچھ راحت محسوس ہوتی ہے۔ کہتے مجھے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ پہلی بات یہ کئی اعتبار سے ضعیف ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں اس واقعے کا۔ عروہ ایک تابعی ہیں اور تابعی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک خواب نقل کر رہے ہیں کہ ان کے خواب میں آئے تھے ابو لہب۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب عروہ تابعی نے کس سے سنا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سند کا کوئی ثبوت نہیں۔ آخر وہ جو عروہ خواب بیان کر رہے ہیں تو کسی سے سنا ہوگا انہوں نے، کس سے سنا؟ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے۔ عروہ کو بتانے والا کون ہے اور حدیث یہ کہاں سے انہیں وہ یہ واقعہ ملا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا اسے کہتے ہیں منقطع ضعیف راویوں کی قسم میں سے ایک قسم ہے، یعنی یہ واقعہ ہی کمزور ہے، واقعہ میں ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تاریخ کی حقیقت کو اگر سامنے رکھیں تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آزاد نہیں کیا تھا۔ جی اٹھائیے، الاستیعاب ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال کو ہو گئی تب ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ وَآتَقَهَا ابو لہب بعد ما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تب ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو کب؟ صحیح واقعہ اور صحیح چیز جو موجود ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آزاد کیا تھا، نہ کہ ان کی پیدائش کے وقت آزاد کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویبیہ سے کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی وقت چاہا تھا کہ ابو لہب سے سویبیہ کو میں خرید کر کے آزاد کر دوں، لیکن بیچا نہیں ابو لہب نے۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے آئے تب اس نے آزاد کیا۔ تو تاریخ کی حقیقت میں اس واقعے کو تولا جائے تو حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اور تھوڑا اور دوسری بات،
اگر مان لیتے ہیں کہ پیدائش کے وقت ابو لہب نے آزاد کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تو ابو لہب کی یہ خوشی محمد بن عبداللہ والی خوشی تھی، محمد الرسول اللہ والی خوشی نہیں تھی۔ ابو لہب اس لیے خوش ہوا تھا کہ ان کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ان کے باپ کا انتقال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال اس وقت ہو جاتا ہے جب ابھی وہ آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب ہم 6 سال کے ہوتے ہیں تو ماں آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، در یتیم جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اپنے بھائی کی محبت میں، بھتیجے کی محبت میں تو بیبیہ کو آزاد کیا تھا، اگر مان لیتے ہیں۔ پھر بھی وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے نہیں کہ میرا بھتیجا نبی ہے اسی لیے میں آزاد کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو جب پہاڑی کوہ صفا میں چڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے ابو لہب آپ کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن آپ کو برا بھلا کہنے والوں میں سب سے پہلا نام آپ کا اپنا چچا، سگا چچا ابو لہب تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ ایک تیسری بات کہ یہ واقعہ اگر مان لیا جائے کہ سویبیہ کو آزاد کیا تو یہ واقعہ قرآن سورہ لہب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ابو لہب کو پانی ملنا، ابو لہب کی انگلیاں سلامت رہنا اس بات پر دال ہے کہ ابو لہب کا ہاتھ سلامت ہے جہنم میں، ابو لہب کی انگلیاں سلامت ہے جہنم میں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو گیا۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ دیکھ لیجئے، احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو گیا، یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کا دونوں ہاتھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور یہ عروہ والا واقعہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کا ہاتھ ابھی تباہ نہیں ہوا ہے، انہیں پانی ملتا ہے اس انگلی سے، چوستے ہیں ہر جمعرات کو۔ تو یہ واقعہ کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ابو لہب کا جو معاملہ ہے، اور کئی وجوہات سے یہ واقعہ غلط ہے، اس سے عید میلاد النبی کا جشن منانے کا دلیل لینا بالکل مناسب نہیں ہے۔ کئی آیتیں ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ کافر کا عمل، مشرک کا عمل برباد ہے، انہیں فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ ابو لہب کافر تھا، ابو لہب مشرک تھا، ابو لہب نبی کا انکاری تھا، ابو لہب وحی رسول کا انکاری تھا، نبی کا دشمن تھا وہ۔ تو کافر کا کوئی بھی عمل انہیں جہنم میں فائدہ نہیں دے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہیں جہنم میں فائدہ ملتا ہے اور سوموار کو۔ کافر کا کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو لہب کافر تھا، ابو لہب نے کفر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر کے عمل کو ہم برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کافروں نے جو جو اعمال کیے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کافروں نے جو جو اعمال کیے ہیں ہم ان کے قریب آ کر کے ہم ان کے اعمال کو ذروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں، پراگندہ کر دیتے ہیں۔ یہ آیت صاف واضح کر رہی ہے کہ کافروں کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اور ابو لہب کافر تھا۔ اسی طرح سے آدمی کفر کر کے مر جائے، شرک کر کے مر جائے، بدعت والا کام کرتے کرتے مر جائے، دین کے خلاف وہ کچھ بھی کرتے کرتے مر جائے، ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول تو دور کی بات ہے، ان کے اعمال کو تولا تک بھی نہیں جائے گا۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں کافر کا عمل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 103 سے لے کر 105 میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا میں آپ کو ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اعمال برباد ہونے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے لوگوں کے اعمال ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی ساری کوششیں بیکار ہو جانے والی ہیں، سارے اعمال رائے گاں ہو جانے والے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ طریقہ رسول سے ہٹ کر کے عمل کرنے والے سوچ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، رب سے ملاقات کا انکار کیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دینا تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن ہم عمل کرنے کے لیے ترازو پر بھی نہیں چڑھائیں گے۔ قرآن واضح کر رہا ہے کہ کافروں کے عمل کو تولا تک بھی نہیں جائے گا۔ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بدعت کرنے والے ہیں، ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ محنت دنیا میں کر رہے ہیں لیکن ان کی محنتیں سب بیکار ہو جائے گی۔ لہٰذا ابو لہب کافر تھا، ابو لہب مشرک تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر سوموار کو جنت کا تھوڑا سا پانی ملتا ہے، چوستے ہیں انگلی کو، جس انگلی کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا اس انگلی میں پانی آتا ہے، اسے چوستے ہیں تو راحت ملتی ہے ہر سوموار کو۔ قرآن کا اصول ہے ایک بوند بھی پانی جو جنت کا ہوگا جہنمیوں کو نہیں ملنے والا۔ چیخیں گے، چلائیں گے، رشتہ داری کا واسطہ دیں گے۔ جہنمی دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے جنت میں مزے لے رہے ہیں اور یہاں جہنم میں ہم مر رہے ہیں، مرنے جیسا ہمارا حال ہے۔ چیخیں گے، چلائیں گے، واسطہ دیں گے، کچھ تو دے دو، تھوڑا تو دے دو، ایک بوند تو دے دو۔ کیا کہیں گے؟ ایک بوند تو دے دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 50، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم میں جانے والے لوگ جنت میں رہنے والے اور جنت میں موج اور جنت میں خوشیاں منانے والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، اے جنت میں آرام سے رہنے والے پانی کا ایک بوند بھی ہم پر پھیلا دو، پانی کا ایک بوند بھی ہم پر ٹپکا دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت میں جو روزی دی ہے اس میں سے تھوڑا ہی کھانے کے لیے دے دو۔ قرآن کہتا ہے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی جواب دیں گے کہ جنت کا تھوڑا سا کھانا بھی کافروں پر حرام ہے اور جنت کا ایک بوند پانی بھی جہنمیوں پر حرام ہے۔ یہاں قرآن واضح کر رہا ہے کہ ایک بوند تک پانی نہیں ملے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابو لہب کو ہر سوموار کو جنت کا پانی ملتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے بالکل۔ اسی طرح سے جہنمی کو آرام نہیں ملے گا، کافر کو جہنم میں آرام نہیں ملے گا۔ اور ابو لہب کافر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جہنم میں کیا ملے گا قرآن واضح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نبا آیت نمبر 24 اور 25 میں فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمی جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا مزہ پائیں گے، نہ تو انہیں کوئی چیز پینے کو ملے گی۔ الا حمیما وغساقا، ہاں جب جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے مجھے پیاس لگی ہے اللہ، مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے، قرآن کہتا ہے کہ انہیں گرم گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ پینے کے لیے دی جائے گی۔ قرآن واضح کر رہا ہے کہ پانی مانگیں گے تو انہیں گرم گرم پانی دیا جائے گا، انہیں جسم سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ ابو لہب کو ہر سوموار کو پانی دیا جاتا ہے جس سے انہیں آرام ملتا ہے، قرآن کی ان تمام آیتوں کے خلاف یہ معاملہ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح سے ابو لہب مشرک تھا، اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے کہاں ہے؟ جہنم ہے، اور مشرک کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت
قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافع قال لم ينفع قال لا ينفع انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کانا فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین، زمانہ جاہلیت میں عبداللہ بن جدعان بڑی سخاوت والا معاملہ کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ جو ڈیگ رکھا ہوا تھا وہ ڈیگ اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس کے نیچے سایہ حاصل کرتے تھے دھوپ میں۔ اتنا بڑا عمل، کہتے اتنا بڑا انہوں نے عمل کیا، اتنا بڑا انہوں نے کام کی، انسانیت کی خدمت کی۔ فہل ذاک نافع ہو، کیا یہ عمل انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ قال لا ينفع، کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو عمل صحیح عمل ہے، جبکہ کھانا کھلانا اسلام کے اندر کھانا کھلانا جنت میں جانے کا سبب بتلاتا ہے، قرآن حدیث بتلاتی ہے۔ رشتوں کو جوڑنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رشتوں کو جوڑنے والا اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل دین والا عمل ہے، جبکہ وہ جشن منانے والا عمل اس کا تعلق دین سے آئی نہیں ہے، دین والا عمل تھا۔ وہ کھانا کھلاتا تھا اور صلہ رحمی کرتا تھا، کہا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا، کہا کیوں؟ کہا انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، مر گیا لیکن کبھی بھی توحید کا اقرار نہیں کیا، توحید کا اقرار نہیں کیا، حالت کفر میں مرا ہے، لہذا کوئی بھی عمل اس کا فائدہ نہیں پہنچائے گا، جہنم میں ہمیشہ وہ جلتا رہے گا، کوئی بھی انہیں جہنم میں آرام کسی طرح کا نہیں ملنے والا ہے۔ اتنا بڑا نیک کام، نیک عمل جو اسلام میں اس کام کی بہت زیادہ عظمت ہے، وہ کرنے والا اگر حالت کفر میں مر جائے اور جہنم میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، نقصان ہے، تو وہ ابو لہب کا اس واقعہ اور خواب کو بیان کرنا اور عید میلاد النبی کا جشن منانا جس کا تعلق اسلام سے ہی نہیں، اس کو کرنے میں ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو مشرک کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اور ابو لہب مشرک تھا۔ اور ایک نکتے والی جو بات ہے، یہ جو ابو لہب کو دلیل بنا کر کے عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ ابو لہب نے ہر سال جشن منایا تھا کہ صرف ایک مرتبہ جشن منایا تھا؟ طریقہ ابی لہب سے، طریقہ ابی لہب پر چلنے والوں سے ذرا پوچھیں کہ ابو لہب نے ہر سال لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب بھی ربیع الاول کے 12 تاریخ تھی تب ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ؟ یہ تو ابو لہب سے بھی آگے بڑھ کر کرنے والا کام ہے۔ اگر مان بھی لے کہ ابو لہب نے لونڈی پیدائش رسول کے وقت آزاد کیا تھا تو صرف زندگی میں ایک مرتبہ، ہر سال نہیں۔ یہاں تو ہر سال لوگ جشن منا رہے ہیں، یہ ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے، اور اس لیے ابو لہب کے اس بات میں دم نہیں ہے، اس واقعے میں دم نہیں ہے۔ ابو لہب مشرک تھا، اور مشرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ نبی بھی اگر شرک کرے تو نبی سے نبوت کی تاج چھین لی جائے گی۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، کسی مزار یا پھر کسی زندے یا مردے پیر سے یہ امیدیں وابستہ رکھنا کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، یہ ہماری سننے والے ہیں، یہ ہماری نیا پار کرنے والے ہیں، یہ ہمیں اولاد دینے والے ہیں، یہ ہمیں بیماری سے دور کرنے والے ہیں، یہ ہمیں میدان محشر میں کی گرمی سے بچانے والے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ عقیدہ نبی بھی اپنے وہ اندر لے لے تو نبی کی نبوت کا تاج چھین لیا جائے گا۔ قرآن کا رہا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہی وحی کی گئی تھی اور آپ کو بھی یہی وحی کی جا رہی ہے۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ امام الانبیاء ہیں، صحیح ہے، آپ آخری نبی ہیں، وہ بھی صحیح ہے، آپ کی سفارش سب سے پہلے قیامت کے دن قبول کی جائے گی، یہ بھی صحیح ہے، آپ کو سفارش کرنے کی اجازت قیامت کے دن سب سے پہلے دی جائے گی، یہ بھی صحیح ہے، آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن سن لیں، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، آپ بھی قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ شرک کرے تو نبی کے اعمال برباد، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ یہ جو للو پچو ہے یہ کس کھیت کے مولی ہیں؟ تو شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کے اعمال کی برباد کی دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، لہذا ابو لہب مشرک تھا، انہیں جنت والی نعمت اور انہیں جہنم میں سکون کہاں سے ملے گا؟ تو یہ واقعہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اور آگے بڑھتے ہیں، اس واقعے کو اور نظریے سے دیکھتے ہیں تو ظن غالب ہے کہ یہ خواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اور انہوں نے حالت کفر میں دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا بھی خواب وہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات، یہ اسلام سے پہلے والا خواب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے والا خواب ہے، اور اسلام آنے کے بعد، طریقہ رسول آ جانے کے بعد آسمانی کتابیں تک منسوخ ہو گئی، وہ کتابیں جو انبیاء پر اترا کرتی تھی، توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء پر اترا کرتی تھیں اور انبیاء پر اتری ہیں۔ قرآن آ جانے کے بعد توریت بھی منسوخ جو آسمانی کتاب ہے، زبور بھی منسوخ جو آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی منسوخ جو آسمانی کتاب ہے، تو قرآن آ جانے کے بعد یہ خواب کی کیا حقیقت ہو سکتا ہے؟ کیا حقیقت ہو سکتی ہے خواب کی؟ جب قرآن آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد جب آسمانی کتابیں منسوخ ہیں تو یہ خواب کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ اور واقعی اس خواب کی کوئی حیثیت ہوتی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جشن مناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے کہ بھئی اچھا خواب ہے، بہتر خواب ہے، ابو لہب کا خواب اچھا ہے، لیکن نہیں، قرآن کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرامین کو آپ چھان مار کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا، یہ واقعہ نہیں ملے گا، اور ملے گا کیوں؟ جبکہ اس کا تعلق دین سے ہی نہیں ہے، القرآن و حدیث سے ہی نہیں ہے۔ تو عید میلاد النبی کا جشن منانے کے لیے ابو لہب کی دلیل لینا یا پھر سوموار کے دن کے روزہ رکھنے کی دلیل لینا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں موجود ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ عمل موجود ہوتا، اگر ایسا ہوتا صحابہ کرام خود عمل کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے۔ اور ایک اور نقطے والی بات کہ میں مقلد ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ، مجھ سے بھی پالا پڑا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میں حنفی ہوں اور ہمارے امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے، ہم اسی قول کے مطابق چلیں گے، اسی قول کے مطابق چلیں گے ہم۔ حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے باپ دادا نے صحیح کیا ہے، ہمارے باپ دادا حنفی تھے، میں بھی حنفی ہوں، دامن نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن کسی کا دامن ہوگا ہی نہیں، سب ننگے بدن ہوں گے، پتہ نہیں کیا پکڑیں گے وہاں پر، دامن ہی نہیں ہوگا۔ اب اس جشن عید میلاد النبی منانے والے کون ہیں؟ حنفی حضرات ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ابو حنیفہ کو اتنی شدت سے فالو کرتے ہیں کہ طریقہ رسول کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔
اب یہ سارے حنفی حضرات جہاں تک میری آواز جا بھی رہی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، چیلنج کو قبول کریں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ثابت کر دیں کہ ابو حنیفہ نے عید میلاد النبی کا جشن منایا ہو یا پھر عید میلاد النبی کا جشن منانے کے لیے کہا ہو، ثابت کر دیں اگر واقعی حنفی ہیں تو۔ سارے حنفیوں کو میرا چیلنج ہے، چیلنج قبول کرے۔ خود اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے تو آس پاس کے اور لوگوں کو بلا لیں، اور ملاؤں کو بلا لیں، زندے پیروں کو بھی بلا لیں، مردے پورے پیروں کو بھی بلا لیں، سب کو بلا کر کے اس چیلنج کا جواب دیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں۔ قبر کے اوپر بیٹھنے والے پیروں کو بھی بلا لیں، قبر کے اندر والے پیر، سونے والے پیروں کو بھی بلا لیں، سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کر دے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عید میلاد النبی کا جشن منایا ہو یا پھر عید میلاد النبی کا جشن منانے کے لیے کہا ہو، پھر کیسے حنفی ہو؟ دوسرا چیلنج، عید میلاد النبی کا جشن تو اس کو احتشام کے ساتھ منانے والے اکثر کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو احمد رضا خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، جو بریلوی بھائی ہیں۔ اب ان سے بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کر دے کہ احمد رضا خان صاحب نے کہا ہو کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا ہے یا پھر اس نے منایا ہو۔ جو عمل قرآن میں نہیں، جو عمل احادیث میں نہیں، جو عمل ائمہ سے، مقلدین جن کی تقلید کرتے ہیں ان کے اماموں سے جو عمل ثابت نہیں ہے، وہ عمل اس قدر دھڑلے سے دین کے نام پر کیوں منایا جا رہا ہے؟ کیا موت کے بعد کے دن، کیا موت کے بعد اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس نہیں ہے؟ کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ جس ماحول میں سچا دین پھیلانے کی بات تھی، سچا دین پھیلانے کی ذمہ داری لینی چاہیے تھی، اس ماحول میں وہ عمل کرنا اور اسے دین بنا کر کے وہ اس عمل کو ثابت کرنا جس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، نہ صحابہ کرام سے، اور تو اور امام ابو حنیفہ سے نہیں، چاروں ائمہ سے نہیں، احمد رضا خان صاحب سے بھی نہیں۔ اب کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تعزیہ بھی مناتے ہیں، جبکہ تعزیہ پر چندہ دینا بھی احمد رضا خان صاحب کے فتوے کے مطابق حرام ہے، چندہ تک نہیں دینا ہے، محفل میں جانا تک بھی نہیں، کہتے ہیں شیعوں والا عمل ہے، پھر بھی مناتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا اخروی نقصان کیا ہوگا؟ وہ عمل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، وہ طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، آدمی اسے دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، شریعت سمجھ کر کے کر رہا ہے، ہٹ دھرمی میں اتر کر کے کر رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بھائی میوزک کے ساتھ کون نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ کوئی نبی کا دیوانہ ہوگا؟ بینڈ باجے کے ساتھ نبی سے محبت کا اظہار کرنے والا نبی کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ میوزک کے ساتھ نبی سے محبت کا اظہار کرنے والا نبی کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ میوزک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈال کر کے گھومنے والا کیا نبی کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں تک ڈال لیا کرتے تھے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو اسی گانوں میں ڈال کر کے محبت رسول کا اظہار کرنا، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ سوچئے، غور کیجئے اور سوچئے، مزید سوچئے کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں سوچئے، سونے سے پہلے سوچئے، کسی روم میں خود کو بند ہو جائیے اور سوچئے کہ جو عمل نبی نے نہ کیا ہے، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا ہے، وہ عمل
میں نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ طریقہ میں اپناؤں جو طریقہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو کیا یہ محبت ہے کہ نبی سے گستاخی ہے؟ سوچئے، خوب سوچئے۔ اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، اور مکمل دین سے ہٹ کر کے اگر ہم نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اتنے سارے حرام، میوزک سننا، میوزک بجانا اسلام میں حرام ہے، حرام کام کر کے غلط طریقہ لا کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اگر یہ دین ہوتا تو کیا صحابہ سے ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ صحابہ جنگ احد میں ایک قبیلے کی عورت کو جب پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو نکل پڑی، گھر سے نکل پڑی خبر کی تحقیق کرنے کے لیے۔ محبت کا اظہار کیسا تھا میں بتا رہا ہوں، گھر سے نکل پڑے۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ میدان احد میں آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے، کہا آمنہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ میرے بیٹے کی چھوڑو، آمنہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا خیریت سے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جنگ احد میں آپ کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، کہا خدیجہ کے شوہر کا کیا حال ہے؟ میرے شوہر کا چھوڑیے، خدیجہ کے شوہر کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ عورت جن کے باپ کی شہادت میدان احد میں ہو چکی ہے، جن کے بیٹے کی شہادت میدان احد میں ہو چکی ہے، جانتے ہیں وہ تاریخی جملہ کیا تھا؟ کہا میرے سر کا تاج چلا گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا چلا گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو سنو کل مصیبت بعدک جلل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے میری ساری مصیبتیں بیکار ہیں، سب ختم ہیں۔ کیا ان سے جھنڈیاں لگانا کوئی مشکل کام تھا؟ کیا انہوں نے محبت کی اظہار میں کوئی کمی کر دی تھی جو ہم نے ایک نیا طریقہ اپنا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہ طریقہ اپنا رہے ہیں جو صحابہ سے چوک ہو گئی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ سوچئے، قبر میں تنہا آپ کو جانا ہے، ہم کو جانا ہے، وہاں پر بھی ایک سوال ہے، اس سوال کا تعلق نبی سے ہے۔ 3 سوالات میں سے ایک سوال کا تعلق نبی سے ہے، نبی کے بارے میں۔ من نبی، نبی کون ہے؟ نبی پر کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو وہاں کہیں گے ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ زندگی بھر حنفیے بنے رہے، زندگی بھر بریلوی بنے رہے، قبر میں نہ ابو حنیفہ کے بارے میں سوال، نہ احمد رضا خان صاحب کے بارے میں سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ اب زندگی میں عمل والا جو معاملہ رہا، حنفی والا رہا، بریلوی والا رہا، وہاں جواب کیا دیں گے ہم؟ یہ کوئی دنیا کا ایگزام نہیں ہوا کہ رٹو بن کر کے رٹ کر کے وہاں ٹک ٹک کر کے لکھ دے، نہیں، قبر میں جواب دینے کی تیاری دنیا میں عمل ہے، آپ کی پریکٹس ہے، دنیا میں جس طریقے کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے اسی طریقے کی بنیاد پر آپ کی آخرت کا سارا دار و مدار ہے۔ تو کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ بدعت ہے، دین میں نئی چیز کا ایجاد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، گستاخی ہے۔ اور یہاں تو یہاں کیا، قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے، حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، ہم ہی دیوان رسول ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں بزرگوں کو، ان سے جو کہا وہی صحیح ہے، ہم اپنے امام کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، اس نے جو کہا وہی صحیح ہے، چاہے نبی کی حدیث کیوں نہ آ جائے۔ نیا طریقہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، کر لیں گے تو کتنا بڑا جرم ہوگا اخروی اعتبار سے۔ ایک حدیث وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی الشرب ومن شرب لم یظمأ ابدا۔
لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثَ بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي رواہ البخاری فی کتاب رقاق۔ بخاری شریف میں رقاق دلوں کو نرم کرنے والی بات کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض، کہ لوگوں میں اپنے امتیوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے ہی تیار رہوں گا، بیٹھا رہوں گا۔ امتی آئیں گے، بڑی پیاس لگے گی، وہاں میدان محشر کی جو پیاس ہوگی، زندگی میں اس سے کبھی ایسی پیاس نہ لگی ہوگی، نہ اس کے بعد پھر کبھی ایسی پیاس لگے گی۔ پیاس میں سب سے زیادہ شدت، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہمارا پسینہ، کبھی تصور کیجئے گا، پسینہ خاص کر نماز پڑھتے پڑھتے اور کسی اور معاملے میں اچانک کوئی کام کرتے کرتے لائٹ چلی جائے، روم بند ہو اور صرف کپڑا پسینے سے بھیگ جائے تو بدن کے اندر ایک طرح کی کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور آدمی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، کھانا تک نہیں کھاتا ہے۔ نہیں، پہلے پنکھے کا انتظام کرو۔ اس طرح میں کھانا کھایا جاتا ہے کیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں، سب سے زیادہ پیاس لگے گی۔ میں حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا، پیاسے آئیں گے۔ من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو میرے پاس آئے گا میں اسے پانی پلاؤں گا، اور جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لے گا کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ کون پلائیں گے؟ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور ہستی نہیں۔ وہاں نہ ابو حنیفہ کی انٹری ہونے والی ہے، نہ احمد رضا خان صاحب کی انٹری ہونے والی ہے، نو انٹری، صرف وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حدیث کیا کہتی ہے کہ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ، بیچ میں فرشتے ہوں گے، نگرانی کر رہے ہوں گے۔ سرتاج رسول امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وہ ہوگی، فرشتوں کی نگرانی، فرشتوں کی نگرانی چل رہی ہے۔ کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ سجدے کے نشانات سے، سجدوں کے نشانات وہ ان کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ فرشتے روک لیں گے، نہیں تم وہاں نہیں جا سکتے ہو، محفل رسول میں تم شرکت کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ رسول کی مجلس جو سجی ہوئی ہے حوض کوثر پر پانی پلانے کے لیے، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کہ فرشتے انہیں روک رہے، جبکہ یہ میری امت کے لوگوں میں سے، پہچان ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سے ہوں گے۔ کہیں گے انہم منی، فرشتوں آنے دو، یہ میرے ہیں، اپنے لوگ ہیں، آنے دو، اپنے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھ لیجیے، طلب جائیں گے، آنے دو، اپنے لوگ ہیں۔ کہیں گے نہیں، یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد، آپ پر دین مکمل ہو جانے کے بعد، آپ کی دنیا چھوڑے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا نیا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اور نئے نئے طریقوں میں عید میلاد النبی کا جشن والا جو طریقہ ہے، یہ بھی نیا طریقہ ہے۔ اتنا نیا اور اتنا سمجھیے کہ گیا گزرا طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600-1400 سال بعد یہ طریقہ ایجاد ہوا ہے۔ اور طریقوں کے ساتھ یہ طریقہ بھی سامنے رکھیے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، اور یہ نیا طریقہ ہے۔ اچھا، اتنی جرأت، دین تو مجھ پر مکمل ہوا تھا، قیامت تک تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ اللہ نے مجھے بتایا تھا۔ اب یہ دین پر عمل کرنے کے لیے نیا طریقہ، کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی انسان آنے والا تھا کیا؟ اتنا سننا رہے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، کہیں گے کیا کہیں گے؟ جو چند لمحہ پہلے تڑپ جا رہے ہیں کہ فرشتوں آنے دو، یہ میرے ہیں، یہ اپنے، کہیں گے سوقن سوقن، گیٹ آؤٹ، دور ہو جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ۔
सुहकन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, बोलते हैं ना दूर भगाने के लिए, सख्ती से उसे अपने से नफरत का इजहार करने के लिए। सुहकन, सुहकन लिमन गय्यर बादी, दूरी हो उस शख्स के लिए जिसने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया। पता चला कि दीन मुकम्मल हो जाने के बाद दीन पर अमल करने के लिए दीन के नाम पर नया तरीका ईजाद करना, दीन को बदलना है, दीन को बदलने की हिम्मत करना है। और दीन को बदलने की जुर्अत करने वाले का उखरवी अंजाम, जो यहाँ कहते हैं कि हम ही आशिक रसूल है, वहाँ कहेंगे गेट आउट, मेरे करीब मत आना। सुहकन लिमन गय्यर आबादी, दूरी हो उस शख्स के लिए जिसने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया, मेरा तरीका बदल दिया। और ईद मिलादुन नबी का जश्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 600 साल बाद वाला तरीका है। सोचिए, थोड़ा जहन पर जोर दे करके सोचिए, माहौलियात को, बाप दादा को जहन से निकाल करके सोचिए, नबी के तरीके के बारे में सोचिए, तन्हाई में सोचिए, समझ में बात आए तो नबी से हकीकी मोहब्बत कीजिए। और हकीकी मोहब्बत में ईद मिलादुन नबी का जश्न दाखिल है ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का पानी हमें नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।